الرحمن الرحیم بسم اللہ وجازت بمنا فی الموسم للخلیفۃ او لامیر الحجاز لا لامیر الموسم ولا بعرفات مفعل والسلطان او نائبہ ووقت الظہر. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مسئلہ چل رہا ہے جمعے کی جمعے کی ادائیگی اور وجوب کی شرطیں. پھر پوچھو میں ایک بار ہون کی شروع نے ہون کی شروع ایتھے مر جتھے مرنا ہے. مسئلہ چل رہا ہے جمعے کی ادائیگی کی شرطیں کہ اگر وہ شرط نہ ہوئی تو جمعہ ادا نہیں ہوگا. وجوب کی شرطیں جو ہیں وہ نہ ہوں تو جمعہ ادا ہو جاتا ہے. پہلے کہ وجوب اور ادا کی شرطیں چل رہی ہیں. مسئلے چل رہے سن مصر کی. مصر شرط ہے جمعے کے لیے. لہذا بھی جنگلاں تے پنڈاں 'چ نہیں ہوندا. ان دے ضمن وچ ایک مسئلہ آ رہا ہے اور جائز ہے جمعہ منا میں حج کے ایام میں. لیکن جمعہ پڑھانا کس نے وے؟ خلیفے کے لیے یا امیر الحجاز کے لیے، نہ کہ امیر الموسم کے لیے جس نے اتنے حاجیاں دا انتظام کرنا ہے. وہ نہیں مراد. اور نہیں جائز جمعہ عرفات میں حج دے موسم وچ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر دھیان بھائی. اچھا جی. بے منا بے کسر المیم و فتح نون آخر میں الف مکسورہ. یہ جگہ ہے جو معروف ہے مکہ کے مکہ مشرفہ کے قرب میں. قائم یقیم و ٹھہرتے ہیں اس میں حجاج 8 ذوالحجہ کو، اور ادا کیے جاتے ہیں منا میں حج کے مناسک. 8 نو نہیں، واپسی 10 نو آ کے. جیسے حلق، رمیے جمار، نہر، یہ احکام مناسک 10 ذوالحجہ میں اور 3 دن بعد 11، 12، 13 تک کنکریاں. اور منا میں ابنیا ہیں جو آباد ہوتی ہیں ایام حج میں. ہوں جدوں کتاب لکھی ادوں اتنے کو مکان ہون گے. ہوں وہ ٹا ٹو کے نا تے وڈے وڈے پلازے شروع نے کہ بے جڑا ہے نا بے خیمے بھی ختم ہو جان تے حاجی سارے جڑے نا جی اتنے بھی ہوٹل بک ہون تو انہیں بچ رہن جی، تاکہ بھی جن بھی ود جان تے جسلے 5 منزلاں ہو جان تے پھر اتنے تھلے چوکھے بندے ٹھہر گئے نا جی. تو کوشش ہو رہی ہے. تو ویسے منا دی حد تک مکہ شریف پہنچ گیا ہے. کتوں تک؟ سجے کھبیوں اگاں نکل گیا. تو جڑا نیڑے پہنچا ان کا نام عزیزیہ. کی نام ہے؟ جڑا بالکل نال پہنچ گیا محلے کا نام رکھا نا جی. وہ مکے جڑے شہر یعنی پھیلتا جا رہا میل ہے جی آپ سارے شہر پھیل گئے نا جی. تو ظاہر جنہ جنہ شہر وڈا ہوتا جائے گا سارا شہر ہی ہے. تو یہ اس زمانے کی گل ہے جدوں اجے کم نہیں سن ہوئے جی. ویسے بناواں تے آبادیاں سجے کھبے منا تو بھی اگاں نکل گئی ہیں جی جتھے لوگ رہندے نے جی. زیادہ تر جڑے ساڈے ترتو پرتو نے نا جی یہ انہاں جگہ تے مکان کرائے تے لیندے نے چونکہ دور نے خانے کعبے نالوں سستے تھوڑے ملتے ہیں جی. تے ساڈے یار سارے اوتھے ہی ہوندے نے جڑے ڈرائیور بھی تے باقی بھی پھیرا لا کے آیا تو آ کے سو گیا چپ کر کے نماز ایک بھی نہ پڑھی. صبح اٹھیا ناشتہ کیتا کپڑے بدلائے پھر بہ گئے چلو جی مزدوری کرنے گئے ہوئے.
اور اس میں اب آئیں جو تعمیر نہیں کی جاتی آباد ہوتی ہیں آج دے دن جو تو مستری مزدور نہیں لگ پہ آباد ہوتی ہیں ایام حج میں تو پس منا بن جاتا ہے مصر اس وقت میں تو لہذا منا دے دنوں میں اگر جمعہ آ جاوے نا تو وہ جمعہ اتنے پڑھیندا ہے مسجد خیف جی تو مسجد خیف صرف حاجی انہیں ہی آتے ہیں جڑے تھوڑے جہے خیمے والے نیڑے نے مسجد بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی دھیان بھی نکیو تو چونکہ وہ شہر بن جاتا ہے بس اس لیے جائز ہے جمعہ اس میں اس وقت میں نہ کہ باقی اوقات میں تو ویسے اس سے پابندی ہے یہ جڑے نا عرفات مسجد نمرہ ہے تو اپنا مزدلفہ مشر حرام ہے تو مناج خیف ہے یہ کھول دینی ہے سارا سال صرف آج دے دن کھول دینے ویسے ان دے بندے اتنے موجود نے شرطے بھی موجود نے صفائی کرنی دھیان کرنا یہ نہیں بھی دراڑا پی جانا لیکن بھی باقاعدہ اذان نماز نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف ہوتی ہے جدو اج دے دن ہوتے ہیں اس تو علاوہ نہیں ہوتی جی اچھا جی تے صرف انہوں کا نہ کہ باقی میں کیونکہ منا ہو جاتا ہے فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ کیونکہ ہوتا ہے منا میں موسم میں سلطان بھی وہاں ہوتا ہے اور امیر بھی ہوتا ہے اور سکک گلیاں بھی ہوتی ہیں اور بازار بھی ہوتے ہیں اور نہیں ہے اچھا بس باقی عرفات جمعہ کیوں نہیں وہ ہے کہ بھی کو دن جانا ہے تو واپس آ جانا ہے اور نہیں ہے اس طرح عرفات کیونکہ اتنے تو 3 دن رہنا ہے نا 8ویں نو اتنے جانا ہے واپسی 9 10 11 12 13 تک اتنے رہنا ہے جی کیونکہ عرفات ایک وادی ہے نہیں ہے اس میں بنا وہ بڑے ہوں بناوا بڑی فوجیاں دے اپنے دفتر بنے اور کی کچھ بنے اتنے جی نہیں بھی بالکل نہیں ہے گا یعنی بھی باقاعدہ بھی کو اتنے آبادی ہوے جی نہیں ہے انج 24 گھنٹے اتنے صفائی والے بھی رکھے نے بندے تے شرطے بھی انہوں دی ڈیوٹیاں بھی سارا کچھ آخر جگہ نے خاص انہوں دی حفاظت کرنی ہے بھیجتے نہیں پہ اتوں جی یہ جڑے آجی کرم والے ڈبے پی کے آتے ہیں پھر صفائی ہوتی 6 مہینے لگتے ہیں جی فَإِنَّهَا وَادٍ کیونکہ وہ وادی ہے نہیں اس میں بنا اور وَلَا مَا يَكُونُ اور نہیں ہے وہ کہ ہوش کے ساتھ وہ جگہ کیا بن جائے اس لیے بس نہیں جائز اس میں جمعہ مطلقاً فی الموسم اے موسم حج موسم مفعل موسم حج میں ظرف اور یا فعل ہوتے مثال دی بھی مفعل ہوتی ہے چلو ویسے پڑھنا موسم ہے بے کسر سین آکھیا نہیں تو تو آکھیا موسم بھی پھر تھلے جا کے جب پہنچا گے پھر آکھیں گے بے کسر سین اور وہ جننا وہ بازار ہے ان کا اور ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے جی سوق چلنا من الوسم وسم میں نہیں علامت قذاف المغر مراد موسم سے وہ زمانہ ہے کہ اترتے ہیں اس میں حجاج منہا میں اچھا جی جمعہ پڑھانا کہ نیل خلیفہ تھے یعنی سلطان اعظم جڑا پورے ملک دا بادشاہ ہے اگر وہ خود حاضر ہے یا امیر حجاز قولہ اول امیر الحجاز بے کسر الہائے حجاز یہ حجاز انہوں نے ارد مکہ تو لے کے ارد مدینہ تے وما حولہا من ارد العرب یہ سارا تے ایویں سجے کھبے دور دراز تک ان دا نام حجاز ان دا نام حجاز انہیں علاقے دا جی صرف وہ آج جی ٹی روڈ آ رہا صرف انہا نہیں بھی دور دراز میلاں تک سارا بھی بس جی بندہ آکھے جی بھی لاہور تو پنڈی تک جڑا ہے نا جی یہ فلانا علاقہ ہے تو مطلب یہ نہیں بھی صرف جی ٹی روڈ دے نال مطلب یہ بھی میلاں تک پھیرا بھی ادھر سیال کوٹ ادھر سرگودا بھی سارا انج کر کے بھی یہ مطلب ہے جی اچھا جی دھیان ہوئے تے یہ حجاز ہے اور امیر الحجاز وہ کون ہے وہ جو مکہ شریف کا جڑا گورنر اج کل جی
یعنی شریف مکہ تے حاکم بے مکہ والمدینہ والطائف، اور وہ جو ان کے ساتھ ملی ارد حجاز سے جی، اے ہو گیا امیر حجاز، تے دوجا بڑا ہو گیا پورا جنہ بھی سنیا جی، نہ کہ امیر موسم کے لیے، یعنی نہیں جائز جمعے کی اقامت منہ میں کس کے لیے، اور وہ امیر الحاج ہے جندے اے ہن جڑا اوتھے خطبہ دیندا او نہیں مراد بھی جڑے لوگ حج پڑھاندا پے، اے او ہے کہ جندے ذمہ دھیان کرنا حاجیاں دا جی، دھیان رکھنا جی، امیر حاج یا جنہیں حج دے خطبے دینے نے جی جی اترائے خطبے اے جی، جیسا کہ مجمع الانہر میں، اور تھی عادت سلاطین کی کہ وہ بھیجتے تھے امیر کو ہر سال میں کہ والی بناتے اس کو حجاج کے معاملے کا اور ان کے امور کے انتظام کا، اور محض نہیں جائز اس کے لیے جمعے کی اقامت، چونکہ اس کو جمعے کی اقامت کی ولایت ہی نہیں، لقصور ولایت ہی، پس بے شک نہیں والی بنایا گیا مگر امر حجاج کا، صرف انہوں صرف اینا کہ بھی حاجیاں دا دھیان کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، نہ کہ اس کے غیر کے لیے، اور جمعے کی اقامت محض وہ الی السلطان ہوتی ہے یا من آذن لہ ہوتی ہے جی، ولا بے عرفات بفتح العین والراء مہملتین، نام ہے ایک جگہ کا جو مکہ شریف سے 12 میل، تو کنا بن گیا تقریباً 18 کلومیٹر، 18-20 کلومیٹر ہے مکہ شریف تو کون عرفات، تو صرف اینا ہے کہ گڈیاں دے روڈ وکھرے نے، جڑا پیدل ہے نا وہ نہ روڈ سیدھا بنایا ہے، خانے کعبے تو سیدھا توڑ تیر، اے سیدھا ٹور کے پہلے منہ ہونا ہے، پھر منہ وچوں مزدلفہ ہونا ہے، پھر مزدلفہ تو لگ کے عرفات ہونا ہے، ایویں نظام ہے پورا، بڑا بڑا روڈ، انہاں دن گڈی نہیں چلدی، صرف پیدلاں واسطے ہوندا ہے، تو وہ تقریباً اینا ہی کوئی 22 کلومیٹر 24 کلومیٹر بن جاندے ہے جی۔ تو چونکہ لکھاں دنیا ہوندی ہے تو پیدل حج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوندا، اوتھوں اللہ تعالیٰ نصیب کیتا ہے ایک حج الحمدللہ، مکہ شریف تو لے کے باقی مکہ شریف 12 ذوالحجہ تک کسی شاید نہیں اللہ تعالیٰ نصیب کیتا ہے، شکر الحمدللہ، لیکن یہ ادوں نہیں بندہ کر سکتا جدوں دادی دادا یا ابا تے اماں 75 سال دے نال لے کے جائیے، ادوں نہیں ہو سکتا جی، ادوں پسند ہے یہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ٹھہرتے ہیں اس میں حجاج 9 کو ذوالحجہ سے ہیں جی۔ اچھا اے عرفات جمع بنائی گئی ہے، حالانکہ جگہ تھی کوئی ہے، ان عرفات کی عرفہ آخنا سی، اس لیے کہ ہر ٹکڑا سے نام رکھا گیا عرفہ، اسی لیے تو یہ متصرفہ ہے عرفاتن تن، اور جائز ہے اس کا ترک صرف، یعنی غیر منصرف بھی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ سمجھو، اور تحقیق صحیح ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ انہوں نے وقوف فرمایا حجۃ الوداع میں بہی عرفہ میں، اور تھا وہ جمعے کا دن جڑا سونے حج ادا فرمایا سی، جمعے دا دن سی، پس نہیں پڑھا تھا جمعہ عرفہ میں بلکہ پڑھی تھی ظہر، جیسا کہ وہ موجود ہے سیاہ ستہ وغیرہ میں۔ اگر عرفہ میں جمعہ جائز ہوتا تو البتہ سرکار اور سرکار کے بعد خلفاء یہ کام نہ چھوڑتے، تو چونکہ عرفات اگر جمعہ آیا ہے نا تو جمعہ نہیں پڑھیا، تو لہٰذا اتھے پھر جمعہ کوئی نہیں، اتھے جمعہ کوئی نہیں جی۔ اور جائز ہے منہ میں، مطلب قربانی دا گوشت کھانا، ہاں تو بول چا پھر کے
اور جائز ہے جمعہ منا اور میں جائز ہے جمعہ مینا میں موسم میں موسم خلیفہ کے لیے خلیفہ کے لیے یا امیر الحجاز کے لیے امیر الحجاز کے نہ کہ امیر الموسم کے لیے لیے امیر الموسم اور نہیں جائز جمعہ عرفات میں نہیں جائز جمعہ عرفات میں اور جائز ہے جمعہ مینا میں موسم میں خلیفہ اور مثلاً عرفات وچ بنا دین سارے مکان ہی مکان تے اج تو بعد سارے لوکاں نوں کرایہ تے دے دین تے لکھاں دنیا اتھے رہن لگ پے تو شہر بن گیا وچ مارکیٹاں بن گئے سارا کچھ شہر بن گیا جی جائز ہے جمعہ مینا موسم میں خلیفہ کے لیے یا امیر الحجاز کے لیے نہ امیر موسم کے لیے اور نہ عرفات میں جی والسلطان صبر صبر سن تے او نائبہ اچھا جی جمعے کی ادائیگی کی شرطیں کیڑی کیڑی آ گئی ہیں مصر کی فنا اے بے بس جی دوسری شرط بس سلطان جی جمعے کی ادائیگی کے لیے سلطان یا سلطان کا نائب یہ کیا ہے شرط ہے جی ان گل کر باڑائی جی پراٹھے کھاؤ بس القول و سلطان اصل اس شرط میں قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے بھی سلطان کتوں کڈیا کہ وہ بندہ جس نے چھوڑا جمعہ حالانکہ اس کے لیے امام ہے جائر ہو یا تو پس نہیں جمع کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو سنیں اصل اے اخرج ابن ماجہ وغیرہ متعلق حدیث ہے پڑھ دیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں سلطان کے سپرد ہیں ذکر کیا ان سے اقامت جمعہ والیدین تے ہن آپ دا فتویٰ نہیں ہے کسی صحابی دے واسطے نال سونے دا فرمان سنے نے اُردو بیان کر رہے ہیں جی سنیں ہاں او ویکھو نا تھلے فان الحسن رضی اللہ عنہ قال اربعون للسلطان الصلاة والزکاة والحدود والقضاء صلاۃ مراد جمعے دی نماز جی اے صلاۃ جڑی اچھا جی ذکر کیا اسے اقامت الجمعہ اور عیدین کو اخرج ابن ابی شیبہ کیا نوے اور فقہ اس میں یعنی راز اس میں با مطابق اس کے جو ہدایت شریف میں ہے وغیرہ میں یہ ہے کہ جمعہ بھی سلطان کیوں چاہیے جمعہ قائم کیا جاتا ہے جمع عظیم کے ساتھ اور تحقیق واقعہ ہو جائے گا جھگڑا یا کبھی مضارع ہے تو کبھی واقعہ ہو جائے گا جھگڑا آگے ہونے میں اور آگے جی اور وفی غیری اور اس کے علاوہ اوروں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے پس ضروری ہے کہ سے سلطان سے تو ضروری ہے سلطان سے یا وہ کہ اجازت دے سلطان اس کو اقامت جمعہ کی کیوں لدافل حرجے اور یہ بات رہنمائی کرتی ہے تیری اس بات کی طرف سنیا جی کہ شرط سلطان کی محض وہ علی سبیل الاولویت ہے جب کہ نہ تعدد ہو جمعوں کا جمعہ ایک کی تھان تھی ہوندہ ہوئے تھے پھر تعدد نہ ہو سنیں جی اور جس وقت متعدد ہو جائیں جمعے تو بس نہیں حاجت سلطان کی سلطان بھی اکلا کے ٹکڑے بانٹ کے ہوندے جی حالانکہ وقت کانت اور تحقیق ہے
اسلام کے شاعر کی اقامت تھی، وقد کانت اقامت شاعر الاسلام کل جمعت جمعات والدین، سلف کے زمانہ میں سپرد کی ہوئی کدھر قرآن کی طرف، تے وَمَن يَنُوبُ مَنَابَهُ، جدوں اسلامی نظام چلے۔ اور جامع اور رموز میں ہے مراد سلطان سے وہ والی ہے کہ جس کے اوپر ملک میں کوئی والی نہیں ہے، عادل ہو یا جائر ہو، ظالم۔ باقی اطلاق خبر دیتا ہے بجڑا ہے نا، اور وہ سلطان مطلقاً ذکر کیتا ہے۔ دھیان کرے جی، مولوی جدھر گل جا رہے سمجھنے کی کوشش کرے جی۔ اطلاق خبر دیتا ہے کہ بات سلطان کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، یہ نہیں کہ انہیں جماعت کرانی ہے، یعنی ان دی حکم نال ہونا ہے کہ فلاں فلاں جگہ بندہ جمعے پڑھائے۔ اور یہ جب کہ ممکن ہو اجازت طلب کرنی اس سے، بھی ان کو اجازت بھی لئی جا سکے، وگرنہ پر سلطان نہیں ہے شرط۔ سلطان ہن ساڈے ملک کی کریے نہ کو جی، بس اگر جمع ہو جائیں لوگ ایک رجل پر، کسی شہر دے لوگ جمع ہو گئے کہ جی تسی سن جمعہ پڑھایا کرو، تو وصلو اور نماز پڑھی انہوں نے جی، تے نہ صلو ہونے نا، اور نماز پڑھیں تو جائز ہے، جیسا کہ صلاۃ الجنازہ وغیرہ یہ جائز ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بادشاہی ہوئے۔ تو لہذا اگر لوگ جمع ہو گئے کہ رجل پر کہ تو سانو جمعہ پڑھا، تو انہوں نے نماز پڑھی، یہ تو جائز ہے۔ ایک منٹ بھائی، فان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، جانو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق فرض کیا تم پر جمعہ، میرے اس مقام میں، میرے اس دن میں، میرے اس شہر میں، میرے اس سال میں، جب جمعہ شروع ہویا قیامت تک، جس نے چھوڑا جمعے کو میری حیاتی میں یا میرے وصال کے بعد، حالانکہ اس کے لیے امام عادل ہے یا جائر ہے، چھوڑا جمعے کو بطور استخفاف یا انکار کرتے ہوئے، تو پس نہیں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات کو، اور نہیں برکت دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں۔ وفی معراج الدرایا، معراج الدرایا میں مبسوط سے ہے روایت کیڑی کہ بلاد وہ بلاد جو کفار کے ہاتھوں میں ہیں، جی وہ بلاد کیا ہیں؟ بلاد الاسلام ہے، نہ کہ عرب ہیں، یعنی مسلماناں دی مسلمان وچ رہندے نے تے اوتھے قبضہ کافراں کر لے تے ایک ہی نے، اس لیے کہ انہوں نے نہیں ظاہر کیا اس میں کس کو، بلکہ قضات اور ولات جو ہیں وہ مسلمان ہیں، جی جو اطاعت کرتے ہیں ان کی ضرورت سے یا ضرورت کے، اور ہر شہر جس میں دال ہو ان کی جہت سے، ولات کی جہت سے، جائز ہے اس کے لیے جمعے کی اقامت، عیدوں کی اقامت اور تقلید القضات، قاضیوں کی بات ماننی۔ پس اگر ہوں ولات کفار تو جائز ہے مسلمانوں کے لیے کیا، اور ہو جائے گا قاضی مسلمانوں کی، بھئی او شہر جس بڑے عالم نو آکھن تو ساڈے شرعی قاضی ہو، تواڈے کول اسی مقدمے لے کے آواں گے، تسی شرعی فیصلے کرنے نے جی، جی تے ہو جاندا ہے، بن جائے گا۔ یہ رونا رویا کنی باری، تے دوجا پھر وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ، واجب ہے مسلمانوں پر یہ کہ تلاش کریں والی مسلم، جتھے بھی حکومت ہوں، چلو جی ساڈی مسلمانوں دا نام تو بنیا حکومت اسلامی کوئی نہیں نا، وہ تو کافراں دا نظام ہے،
تے اتنے سارے تے لازم ہے کہ کم از کم اپنے اپنے شہر میں ایک والی بنان کے آپ ہمارے والی ہیں، ہم آپ کے پاس مقدمے لے کر آئیں گے، آپ نے شرعی فیصلے کرنے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فتح المنان فی تائید مذہب النعمان میں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، بعد ذکر کرنے ہدایہ کی عبارت کے حاصل کے وہ یا قول اور وہ قول ان کا کیڑا کہ نہیں جائز جمعے کی اقامت مگر سلطان کے لیے یا اس کے لیے کہ حکم دے اس کو سلطان، اس لیے کہ جمعہ قائم کیا جاتا ہے جمع عظیم میں، اور کبھی واقعہ ہو سکتا ہے منازع آگے ہونے میں کرنے میں، اور کبھی واقعہ ہوگا منازعت اس کے غیر میں، پس ضروری ہے سلطان سے تتمیماً لامر الجمعۃ۔ انتہا۔ یہ تقریر ہے ہدایہ کی اور ظاہر اس کا فائدہ دیتا اولویت کا اور نہ کہ شرط اور نہ عدم جواز صلاۃ کا بغیر سلطان کے شرن بھیج نہیں بے شرن جمعہ نہیں ہونا ہو جانا ہے۔ وہ سنتا ہے رسائل الارکان ہے مولانا عبدالحلیم لکھنوی جو بحر العلوم کے لقب سے مشہور ہے رحمہ اللہ، فارسی عربی ترجمہ بھی یہ بڑے زبردست نے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں مطلع ہوا میں دلیل پر جو فائدہ دے امر سلطان کے شرط ہونے کی، اور وہ جو ہدایہ میں ہے کہ بھی بادشاہ ضروری ہے تو وہ ایک رائے ہے کہ نہیں ثابت ہوتی اس کے ساتھ باوجہ مطلق ہونے نصوص کے جو جمعے کے وجوب کے نصوص ہیں نا ان میں سلطان کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ پھر بھی یہ جڑا جھگڑے والا مسئلہ ہے بھی تاں بادشاہ چاہیے ہے، پھر یہ منازعت مندفع ہو جائے گی مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ مولوی عثمان کو آگے کرنے پر، کس ایک تے متفق ہو کے جھگڑا مک گیا کہ بادشاہ دی لوڑ جھگڑا مکانے واسطے اسی نا لوگ کٹھے ہو کے بھی سانو جمعہ تو سن پڑھانا کرنا ہے جی۔ یا جیسا کہ فی جماعت الصلوات قریب ہے کہ واقعہ ہو جھگڑا رجل کے آگے کرنے میں، بھئی امام جڑے پڑھتے جتھے امام کیڑا بنے تو اتھے فلانا فلانا، لیکن منتفع ہو جاتا ہے یہ جھگڑا بیجماع تو پس اسی طرح ختم ہو سکتا ہے جی۔ پھر سنیں جی مسئلہ جی، پھر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا جمعہ، جناب امیر المومنین جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش کے زمانے میں، آزمائش تاں مانا کہتا ہے فتنہ ساڑی پنجابی عجیب مانے چکر پیا ہوندے جی تاں واسے بھی تن تو نہیں لیکن بھی سننے والا بھی جناب عثمان کے فتنے کا زمانہ ہے انہوں کی فتنہ کیتا جی، مطلب جدو انہوں نے آزمائش آئی کہ بھی انہوں نے جانا ہے بھئی آپ دا گھر دا گھیرا پا لیا تو کنا چر محاصرہ رکھیا انہوں جی بلکہ تے دوجا یہ بھی سی اچھا بھئی اور آپ تھے امام حق لیکن محصور سن، آپ تو خلیفہ راشد نے ثالث ہے، اور نہیں معلوم یہ کہ صحابہ پاک نے طلب کی ہو آپ سے اذن، بلکہ جزمی بات عزم اذن ہے، اس لیے کہ یہ اشقیاء اہل شر سے تھے، نہیں رخصت دیتے تھے ان کو اس میں کہ اندر جا کو اجازت لے لی کہ جمعہ پڑھائیے جی آج اجازت ہے جی، لیکن جمعہ پڑھایا جی سنیں جی تے دلیل ہے بھی ٹھیک ہے جی۔ فعلما پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ اقامت الجمعہ نہیں مشروط ان کے نزدیک بالاذن، کن کے نزدیک؟ صحابہ پاک کے نزدیک، اور شاید کہ اسی واقعہ کی وجہ سے جناب عثمان کا رضی اللہ رجوع کر لیا مشائخ رضی اللہ عنہ نے اس شرط میں اس صورت میں کہ جب متاثر ہو اس صورت میں اجازت لینی تو انہیں رجوع کر لے،
اور فتویٰ دیا ہے اس بات کے ساتھ کہ اگر متاثر ہو جائے اجازت لینی کس سے؟ بس جمع ہو جائے لوگ ایک رجل پر جو پڑھائے ان کو جمعہ جائز ہے پلہ ہے جی اندر وچ بن لگو ہے سمجھا جی کما فی العالمگیری ناکلن التہذیب شرح تہذیب نہیں ہے گی اچھا انتہا اچھا جی توجہ مجمع الفتاوی کے اندر ہے غالب آ گئے مسلمانوں پر ولات کفار کی تو جائز ہے مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی اور عیدیں بھی اور ہو جائے گا قاضی مسلمانوں کی اور واجب ہے مسلمانوں پر یہ کہ التماس کریں والی مسلم کا در مختار میں ہے نصب العامات الخطیبہ عوام کا مقرر کرنا خطیب کو معتبر نہیں باوجود اس کے جن کا ذکر کیا گیا بھئی سلطان قاضی ہون تے اپنی مرضی نال کرن یہ ٹھیک نہیں بہرحال مع عدمہم اب جائز ہے بوجہ مجبوری کے کچھ آواز آ رہی کو نہیں آ رہی بھی جس لیے انج تک نہ ہوئے تو پھر ہون او مجبوری ہے تو او جڑا نہ بھی کرن جی جی اللہ اکبر وَلَعَلَّكَ شاید کہ تم سمجھ گیا ہوگا مولوی ابراہیم ان عبارتوں سے اور ان کی مثل سے کہ نہیں شک جمعے کے اور جمعے کی ادائیگی کی بلاد الہند میں وہ کہ جن پر غالب آ گئے نصارہ تاندنے بھی لہذا تانوں سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی جس لئے تھے نصارہ غالب نے تے تھے جڑے جمعے نے وہ واجب فرض نے تے انہیں دی ادائیگی بھی ٹھیک ہے اور وَجَعَلُوا عَلَيْهَا اور بنا دیے انہوں نے ہند پر ولات کفار وَذَلِكَ اور یہ بے اتفاق المسلمین و بے تراضیہم آندے نے جس بندے نے فتویٰ دیا نا سکوت جمعہ کا باوجہ مفقود ہونے شرط سلطان کے بھی سلطان نہ ہو تو جمعہ کوئی نہیں فقد ضل وعد اللہ مولوی رہے گا لکھی بھی جمعہ چھڑ دیو جی حاضا لیکن تفصیل کے لیے موضع آخر او نائبہ یا اس کا نائب کیڑا ہوندہ ہے وہ ہوتا ہے کہ حکم دے اس کو سلطان جمعے قائم کرنے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ صراحتاً یا بھی اس علاقے دا والی بنایا تو خام خواہ جمعے بچ آگئے وہ اتتا سنو بات جو غریبانوں کو سمجھ ہوتی جی پس نہیں خفا اس میں کہ وہ بندہ کہ سپرد کیا گیا اس بندے کے بادشاہ کی طرف سے امر العامہ کسی شہر میں بھی تو ایتھے تیرے سارے شہر دے معاملات تیرے سپرد نے تو اس میں کوئی شک نہیں لہو اقامت ہوا جائز ہے اس کے لیے کیونکہ سارا کمہ میں یہ بھی آگے نہیں اگرچہ نہیں سپرد کیا سلطان نے جمعہ اس کے سلطان نے صریحاً نہ بھی کتاب لیکن جدو میں نے بھی ایسے علاقے کے سارے معاملات تیرے سپرد ہیں تو اندہ وجہ سب تو پہلے تو شرعی معاملات میں چلو جی او با وقت ظہری والخطبۃ نحو تسبیحۃ قبلها فی وقتها هذا عند ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ واما عندهما فلا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ وعند الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ لا بد من خطبتین یشتمل كل واحد منهما على الصلاة والتحمید والوصیۃ بالتقوى والاولى على القراءة والثانیة على الدعاء للمؤمنین چلو جی کیا چل رہا ہے کس کی ادائیگی جمعے کی ادائیگی کی شرط اب ساری گل کرا کرنا یار
اور ظہر کا وقت بھی جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہے. کون؟ ظہر کی ادائیگی کا وقت بھی جمعے کی ادائیگی کی شرط ہے. بچہ ظہر کا وقت قولہ وقت الظہر پس نہیں جائز جمعہ زوال سے پہلے، اور وہ جنہوں نے جائز رکھا ہے جمعہ زوال سے پہلے فقط، پس نہیں ثابت صحیح حدیث صحیح سری مرفوع میں. قاعدہ یاد کرو جس نے پوچھنا ہو تو قاعدہ لائی دیا نا جی، بیٹا آپ حدیث سری مرفوع صحیح دکھا دینی ہے. نہیں ثابت کسی حدیث صحیح سری مرفوع میں کہ بے نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے صحاب کا قدوں اور جمعے دی. اور تحقیق نکالا امام بخاری نے صحیح میں جڑا ثابت ہوا ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، جب سورج ڈھل جاتا. اور صحیح مسلم میں ہے کہ ہم جمعہ ادا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں اذا زالت الشمس، پھر ہم تابع ہوتے فہ کے. وہ تفصیل ہے بھی جلو جمعہ پڑھ کے آتے سن نا تو اسی کندھاں دے نال نہ ٹرنے کی کوشش کرتے سن، سائے تھلے بھی دھوپ بڑی ہے. جی جی چلو جی. قولہ الظہر قال فی الغنیہ، اور وقت اگرچہ ہے شرط ساری نمازوں کے لیے، ظہر نہیں وقت ساری نمازوں کی، مگر یہ کہ جمعہ خاص کیا گیا ہے کیونکہ جمعہ نہیں صحیح مگر وقت میں برخلاف باقی نمازوں کے. وہ قضا ٹھیک ہے نمازاں دی اب باجیو تاں واسطے زور دی ادائیگی واسطے وقت شرط نہیں نا، زور واسطے وقت شرط نہیں، وقت دی زور دی ادائیگی واسطے شرط، نفس نماز واسطے نہیں شرط کیونکہ بعد قضا بھی ہو جاندی. لیکن جمعے دی چونکہ قضا کوئی نہیں اس واسطے وقت شرط ہے، بس قضا دی ہے کوئی نہیں جی. جمعہ نہیں پڑھا تو پھر کیڑی شا قضا کرنی، زور قضا کرنی ہے جی. اے گل جی. اچھا جی. والخطبہ تو مسئلہ جی، اور خطبہ اور یہ بھی کی جمعے دی ادائیگی واسطے شرط ہے. ہونا خطبے کا شرط جمعے کی صحت کے لیے یہ ان چیزوں سے ہے کہ اجماع کیا اس پر جمہور الامت نے. اگے لفظ لکھو وَيُسْتَدَلُّ کی بناؤ جلدی کرو. وَيُسْتَدَلُّ لَهُ، اور دلیل پکڑی گئی ہے خطبے کی شرط ہونے کے لیے اس بات کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا جمعہ بغیر خطبے کے. سمجھا گی جی؟ اس کو دلیل پکڑا گیا ہے کہ سرکار نے کبھی بھی جمعہ پڑھا اور بغیر خطبے کے پڑھا ایسا نہیں ہے جی. ذاکر البہقی اور ذکر کی ہے امام زہری سے کہ پہنچی ہمیں یہ بات او بالغنا پچھو بھی صحابہ پاک کڑوں کہ نہیں جمعہ مگر خطبے کے ساتھ. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ایک تسبیح جی قبلہا نماز سے پہلے اور ظہر کے وقت میں ہووے بھی پہلے تو ہووے بھی وقت دے وچ ایک تسبیح دی مقدار ہو جاوے خطبہ ہو جائے گا جی. اچھا اے تو پھر اگر تھلے شرح رہی پچھلی جی اور پچھلی گل دی وَلَوْ لَمْ تَكُنْ اگر نہ ہو خطبہ کیا نہ ہوتا تو البتہ سرکار چھوڑ دیتے اس کو بیان جواز کے لیے اگرچہ ایک ہی مرتبہ. لیکن ساری زندگی سونے نے جڑا جمعہ پڑھایا تو خطبے تو بغیر نہیں پڑھایا.
اچھا جی توجہ، اور شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو خطبہ، بس اگر خطبہ دیا خطیب نے تو، لیکن اگر تقریر 11 بجے شروع کی تھی، تقریر دا احاطہ نہیں کرنا کہ لوگوں کے مسے جان چھٹی ہے، یہ جو عربی خطبہ ہے گل ہو رہی ہے جی، بتا کہ دوبارہ شعر شروع کر دو۔ اچھا جی، اور وہ سنا جی جواب، اور وہ جو روایت کیا امام دار قطنی نے کیڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا لوگوں کو زوال سے پہلے، پس اس کی سند ضعیف ہے، لا یحتج بہ کما ذکر ذیلی وابن الحمام والعینی وغیرہ، یعنی اور روایتاں جنہاں وجہ نے خطبہ زوال تو بعد او صحیح نے، یہ ضعیف ہے، یہ انہوں دا معارض نہیں بن سکتے جی، خلاصہ اے وے۔ اور اسی طرح شرط کیا گیا ہے ہونا، کون ہما نہیں کون ہاں، اسی طرح شرط کیا گیا، ٹھیک کری بیٹھے بھی، ہونا خطبے کا قبلہ نماز سے پہلے، اس لیے کہ شے کی شرط نہیں متاخر ہوتی، شرط پہلے ہوندی ہے، اور ان دو شرطوں کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول قبلہ فی وقتہا۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر، کیا شرط کیا گیا ہے ہونا خطبے کا بے حضرت، ہمانی ہونا خطبے کا بے حضرت ایسی جماعت کے منعقد ان کے ساتھ جمعہ، ایسی جماعت موجود ہوئے تو تا خطبہ ہوئے گا، یا کہ شرط نہیں؟ اصح نام ہے، ہاں ایسی جماعت ہو جن کے ساتھ جمعہ منعقد ہوتا ہے، وہ جماعت کی نہیں اگوں آ رہی ہے بے انام، پس اگر خطبہ دیا اکیلے تو قضا فی البحر، اور نئی شرط مسئلے جی سنیا جی، نئی شرط ہونا خطبے کا، پس اگر خطبہ دیا فارسی میں یا اس کے تو جائز ہے، اور قرآن و حدیث دا ترجمہ سنانا ہے، مطلب شعر لے ہمیں قضا قالو، باقی مراد جو ہے نا جائز ہے، اے بھی جائز ہے، فارسی دے اور زبان ہے، مراد جواز سے وہ جواز ہے نماز کے حق میں، بے نماز ہو جائے دی پھر بے جمعہ پڑھ لے آنے، بھائی معنی کہ کافی ہے یہ خطبہ ادائے شرطیت کے لیے، اور صحیح ہو جائے گی اس خطبے کے ساتھ، نہ کہ جواز بمعنی اباحت مطلقہ، اے نہیں مراد، کیونکہ نہیں شک اس بات میں کہ خطبہ بغیر عربیہ یہ سنت متوارثہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کے کیا ہے خلاف ہے، سونے کو جڑی سنت آ رہی ہے تو صحابہ پاک کو عربی ہے جی، تو پس ہوگا کسی اور زبان میں مکروہ، اے شاباش ہے۔ اور اسی طرح پڑھنا اشعار فارسیہ کا خطبے میں بچ واو پالا وہ زیادہ بہتر ہے، اشعار الفارسیہ والہندیہ خطبے میں، یہ بھی کی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ اور تحقیق تفصیل کی ہم نے اس مقام کی اپنے رسالے احکام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس۔ اچھا جی، نحو تسبیحات، خطبہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ خطبہ نحو تسبیحات، یہ بیان ہے خطبہ مقدار الخطبات شرط کی، کہ خطبے کے مقدار کے بیان کا یہ جو ہے نا کی ہے بیان ہے، خطبہ جو شرط ہے اس، یا یہ خطبہ شرط ہے نا، خطبہ ایسا خطبہ جو شرط ہے اسی مقدار کا بیان ہے کہ تسبیح۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کافی ہے خطبے میں اندازہ سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، لا الہ الا اللہ، کوئی ایک جملہ بے نیت الخطبہ تو ٹھیک ہے۔ با وجہ اج کیوں جائز ہے؟ با وجہ اطلاق اللہ عز و جل کے فرمان کے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی، یہ جڑا ذکر اللہ ہے سبحان اللہ کی ہے، الحمدللہ لا الہ الا، یہ ذکر اللہ نے جی اے مطلب ہے جی، لیکن نہیں خالی اقتصار صرف اس بر کس سے، کما فی الدر المختار و جامع رموز، کیوں قرات کو خالی کیوں نہیں، لے کون ہی، کیونکہ سونے صرف اینا خطبہ نہیں دیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے، دو خطبے، سرکار بیٹھتے تھے دونوں کے درمیان جلسہ خفیفہ، جلسہ اسی طرح ثنا کرے یا سرکار ثنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر دونوں خطبوں میں جی، اے شاباش سے جی، اور وَيَذْكُرُ، اور اللہ کا ذکر کرے اور بیان کرے احکام جو اتھے مناسب ہوں، احکام مناسبہ، واقعات مناسبہ نہیں، اشعار مناسبہ نہیں، احکام مناسبہ نہیں، اور پڑھے ان میں آیات قرآن سے، مسئلے چل رہے جی، جیسا کہ نہیں مخفی، ہاں استغفر اللہ، اے سرکار اس طرح کر دے سن سارے کم، جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جو واقف ہے سیاستہ وغیرہ پر، اس کو پتہ ہے کہ سرکار جو خطبہ دیتے تو اس میں کیا کیا ہوتا تھا جی، مختلف خطبے جی، حاذا یعنی ہونا فرض کا خطبے سے مثل ایک تسبیح کے، نہ کہ وہ جو اس پر زیادہ یقین کے نزدیک ہے، اور بہرحال اندہما پس ضروری ہے ذکر طویل سے جس کا نام رکھا گیا شرح ویخ، فلا بدہ یعنی شرط کیا گیا یہ کہ ہو خطبہ ذکر طویل، اس سے شمار کریں اس کو اہل عرف خطبہ، سنیں کیونکہ صرف تحمید اور اس کی مثل لا یسمى تن، کوئی بندہ تجربہ کر کے دیکھے الحمدللہ لے کے مسلح دے آ جائے، بندے ہکے بکے مولوی صاحب نے خیر کی جی، اے شاباش جی، واپس چلو۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ضروری ہے دو خطبوں سے، انہوں نے دو خطبے ضروری ہیں، یعنی صاحبین نزدیک ہے بھی شک ہوئے ایک لیکن تھوڑا لمبا ہوگا جی، اچھا عند شافعی ضروری ہے دو خطبوں سے، شامل ہو ہر ایک دونوں سے درود شریف پر، الحمدللہ پر، وصیت بالتقوی پر، یا عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ جملہ کم از کم ہوگا جی، اور اولا قرات پر جی، پہلے خطبے میں کیا ہوئے اور ثانیہ جو ہے مشتمل و دعا للمومنین کے جی، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، اچھا جی۔ وعند شافعی دلیل ان کی استدلال لہو، دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فسعوا الی، آ جڑا ذکر اللہ ہے نا شفاف فرماندے نے مجمل ہے، پس لاحق ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بطور بیان اس کے، ہوں سونے دی خطبے سی بینے ہیں، اور نہیں خالی کوئی بھی خطبہ خطب نبویہ سے، تحمید سے، قرات سے، دعا سے، اور اسی طرح توارث ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے، ساڑھی طرف جواب، اور جواب دیا گیا ہے بھائی طور کہ آیت مجملہ نہیں ہے بلکہ پس عمل کیا جائے گا اس کے اطلاق کے ساتھ، اور بنایا جائے گا ادنا اس کا، یعنی کٹ تو کٹ ذکر اللہ فرض، اور عمل کیا جائے گا بالطریق المتوارثہ، تو لمبا خطبہ پس بنایا جائے گا سنت۔ قولہ
ہن حالات وہ جے ہون کڑے تے جمعہ پڑھنا ہوئے تو کوئی عیب نہیں کہ بھئی اذان دے کے نا تے سنتا پڑھ لو تے پھر اذان دے کے تے بھئی سورہ فاتحہ پڑھ دیو، درود شریف پڑھ دیو تے سورہ فاتحہ وچ تلاوت بھی آ گئی ہے، مسائل بھی آ گئے نے تے تحمید بھی آ گئی، پھر درود شریف پڑھ دیو، لے کے تھلے 2 رکعتاں پڑھا دیو تے السلام علیکم۔ کوئی اس قسم دے حالات ہون بھی جن بہت کڑے ہو جان تو جمعہ انج پڑھی سکدا ہے تے جمعہ ہے بھی ہے نہیں بھائی 2 فرض نے تے خطبہ ہے، اذانہ بھی، اذان نمازاں واسطے فرض ہے، اذان سنت دا درجہ رکھ دیے، اللہ بھلا کرے۔ اے گل جی اور سلطان بناسپتی نہیں، وزیر اعظم یا نائب سلطان کا اور ظہر کا وقت اور خطبہ، بسم اللہ الرحمن جیسے ایک تسبیح نماز سے پہلے نماز کے وقت میں، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خطبے دی مقدار اینی اور بہرحال عندہما، پس ضروری ہے ذکر طویل سے نام رکھا گیا اس کا خطبہ، اور عند شافعی رضی اللہ عنہ ضروری ہے خطبتین سے جو کہ مشتمل ہو ہر خطبہ ان 2 سے صلاۃ پر، تحمید پر، اور صلاۃ درود شریف اور وصیت بالتقوی پر، اور مشتمل ہو اولا یعنی اینت اللہ ایس گلتی قرات پر، اور ثانیہ دعا للمومنین پر۔ اور شرط کیا گیا ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے سلطان یا سلطان کا نائب، اور ظہر کا وقت اور خطبہ ایک تسبیح کی مثل نماز سے پہلے نماز کے وقت میں، یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہرحال صاحبین کے نزدیک پر ضروری ہے ذکر طویل سے کہ نام رکھا گیا اس کا خطبہ، اور عند شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ضروری ہے 2 خطبوں سے مشتمل ہو ہر خطبہ ان 2 سے صلاۃ پر اور تحمید پر اور وصیت بالتقوی پر، اور مشتمل ہو اولا قرات پر، اور مشتمل ہو ثانیہ دعا للمومنین پر، والجماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وہم ثلاثۃ رجال سوى الامام عندهما وعند ابي يوسف رضی اللہ تعالی عنہ 2 سوى الامام فإن نفروا قبل سجوده بعد بالظهر وإن بقي 3 رجال او نفروا بعد سجوده اتمها والاذن العام۔ چلو جی اچھا جی، اور شرط جمعہ کلا بندہ نہیں پڑھ سکتا، اور ادائیگی کی شرط جماعت ہے، کیا ہے؟ جماعت ہے۔ بسم اللہ، اور دھیان میں کنی جماعت، اور وہ 3 رجال ہیں سوائے امام، 3 بالغ مرد، پاویں وہ جنہ تے جمعہ فرض ہے تو پاویں 3 مریض کٹھے، 3 مسافر پڑھے نا جی پیچھے، 3 غلام جی، بھئی بالغ مرد سوائے امام کے، یہ عندہما ہے، کل کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سوائے، تو کل 1 مسئلہ اے ہو گیا۔ سنیں جی اگلا مسئلہ پھر پڑھ دیں۔ والجماعت وین پہ قولہ والجماعت، ہونا جماعت کا شرط صحت جمعہ کے لیے، یہ مجمع علیہ ہے ائمہ سے اور ان کے غیر سے، قضا فی الغنیہ والبنایا جی، اور اصل اس میں قول ہے اللہ عز و جل کا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، او نا تھلے حاشیے تک لکھے ہیں او عند شافعی، سنیں اور پھر پڑھ دیں کہ گل پوری کر لو۔
اچھا فاسو الا، اسی کے ساتھ دلیل پکڑی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اور امام صاحب رحمہ اللہ نے، فسعو جمع تے الا ذکر اللہ، ایک ذاکر تے کم از کم 3 نے، اس بات پر کہ اقل جماعت فی اربعۃ مع الامام، اس لیے کہ امر بساج وارد ہے تباقل الجمع، اور سمجھی گئی اس سے یہ بات کہ جنہیں بلایا تو کو ہونا چاہیے نا، تو پھر کنے ہوگا کل؟ اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ کافی ہیں، وہ جو کافی ہیں جمعے کے غیر میں، اور وہ کتنے ہیں؟ مال امام۔ اور ترجیح دی ہے شارحوں نے امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کی دلیل کو، قول کی ہے اس کا قاسم بن قطلوب غان تصحیح القدوری میں، جی اے شابہ سے۔ اور وہ اچھا جی 3 رجال ہیں، یہ رجال کیوں آکھیا؟ اعتراض کیا نساء اور باقی یہ 3 رجال مطلق بیان کی، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نہیں شرط ہونا ان 3 کا وہ کہ جو حاضر ہوئے ہیں، خطبہ سن کے 3 چلے گئے اور 3 آ گئے جمعہ پڑھن تو ٹھیک ہے، سنے ہی اور ویکھو نا پیچھے جی گل رہ گئی۔ اور خطبہ تان قبل صلاۃ، انہاں فرمایا ہے منہاج کے اندر لکھا ہے، منہاج کے اندر، منہاج نا ادارہ نہیں گا، منہاج کتاب دا نافقہ دی کہ خطبہ تان قبل صلاۃ ان کے ارکان کتنے ہیں؟ حمد اللہ تعالی، صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اللہ کی حمد درود شریف دا لفظ متعین ہے، متعین مطلب سارے لوگ کی جان دے نے، اور وصیت بالتقوی، اور نہیں متعین لفظ وصیت بالتقوی کا صحیح ہے، بھئی مطلب ہے کہ بھی مختلف آیتاں نال وصیت ہو سکتی ہے نا، مختلف حدیثاں نال ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور یہ 3 ارکان ہیں کس میں؟ اور چوتھا قرات ایک آیت کی 2 میں سے، بعض نے کہا اولا میں، بعض نے کہا دونوں میں، بعض نے کہا نہیں واجب۔ 5واں یہ کہ واقعہ ہو اس پر کیا ما یاقع ہو علیہ، بھئی وہ جملہ کے واقعہ ہو اس پر نام دعا للمومنین کا ثانیہ میں، وقیل لا یجب، اور شرط کیا گیا ہونا خطبے کا عربیہ تے مرتبات الارکان ثلاثہ، اللہ دی حمد، صلاۃ تے پھر وصیت بالتقوی۔ فین نافرو، توجہ ہے، پس اگر بھاگ گئے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے، پچھو سارے نس گئے، تو ہن امام اتھوں ہی زور دی نیت کر لوے، سلام پھیر کے نہیں، اتھوں ہی اگا زور پڑھ دے جی، کلا رہ گیا۔ اور اگر باقی رہ گئے 3 رجال، 3 رہ گئے باقی نس گئے، یا بھاگ گئے امام کے سجدے کے بعد، سارے بھاگ گئے، تو چونکہ رکعت ہو گئی ہے تو اب اتمہا، اب امام جمعے کو پورا کرے کہ بھئی او پھر رکی کرے، سجدے سے پہلے بھاگ گیا تو امام زور میں شروع ہو، اور اگر وہ 3 رہ گئے ہیں یا سجدے کے بعد بھاگ گیا تو امام جمعے کو پورا کرے۔ او دے دیکھو فَإِنْ نَفَرُوا یعنی فروا وَتَارَكُوا الْإِشْتِرَاكَ قبل سجود تو شروع کر دے امام ظہر کو، بس اللہ نال 2 جزیاں مستثنا جمعہ پورا کرے، مگر جب کہ باقی رہ گئے 3، اور اگر بھاگ گئے وہ رکعت اولا کے بعد تو پورا کرے۔ دھیان کرا جائے 1 منٹ۔ اور وجہ اس میں یہ ہے کہ جماعت اگرچہ ہے شرط جمعے کی صحت کی، لیکن نہیں لازم جماعت کی بقا جمعے کے، اس لیے کہ
یہ جماعت شرط ہے انعقاد کی، نہ کہ شرط ہے دوام اور بقا کی، مگر یہ کہ عندہما شرط ہے تحریمہ کے انعقاد کی۔ تحریمہ منعقد ہوگے نس جانے عندہما امام جمعہ پڑھے، اور عندہ شرط ہے انعقاد ادا کی، بھی ایک رکعت کم از کم ہو جائے، اور نہیں متحقق ہوتی ادائیگی مگر تمام ارکان کے پائے جانے کے ساتھ۔ اسی لیے فرق کیا ہے، صبر کری، درمیان بھاگنے کے قبل سجود اور درمیان بھاگنے کے بعد سجود، یہ فرق کیا ہے جی۔ اس لیے کہ قبل سجود نہیں ہوگی نماز کی ادائیگی، کیونکہ اقل صلاۃ ایک رکعت ہوتی ہے، اج ایک نہیں بنی گی، قضا فی البحر، سمجھے؟ اے شاباش، منع کرو گے۔ اور جماعت ہیں وہ بکری شرط کوگو، اور جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور وہ 3 رجال ہیں سوائے امام کے، عندہما، اور عندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہیں سوائے امام کے، پس اگر بھاگ گئے امام کے سجدے سے پہلے تو شروع ہو جائے ظہر میں، اور اگر باقی رہ گئے 3 رجال، لہذا سمجھ آ کہ 3 بچے رہ گئے نے، 3 عورتیں رہ گئی ہیں، پھر نہیں یا بھاگ گئے امام کے سجدے کے بعد تو پورا کرے امام جمعے کو، اے شاباش۔ اور جماعت، اور وہ 3 رجال ہیں سوائے امام کے، عندہما، اور عندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہیں سوائے امام کے، بس اگر بھاگ گئے امام کے سجدہ کرنے سے پہلے تو امام شروع ہو جائے ظہر میں، اور اگر باقی رہ کے 3 رجال یا بھاگ گئے امام کے سجدہ کرنے کے بعد تو پورا کرے امام جمعے کو۔